لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلے بتا دیتا ہوں کیونکہ آگے آئے گا اس وقت پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. پہلے سے بتا دیتا ہوں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جو آئے گا میں پڑھوں گا ساتھ میں بتا دوں گا کہ یہ پرانا بیان ہے اور اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھنے کا تھا. اب کتنا پڑھنا چاہیے یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ شوق ہو جو بیان سن رہے ہیں دوسرے ملکوں میں شہروں میں تو انہیں پتا چلے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. عرش الہی کا خزانہ ہے اور اس میں توبہ کا کیا معاملہ ہے وہ سن لیے. لا حول ولا قوت الا باللہ ترجمہ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی. کافی ہے توبہ سے معاملہ آ گیا نا. نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی مگر اللہ کی حفاظت سے اور نہیں ہے قوت اللہ کی طاعت کی مگر اللہ کی مدد سے. دوبارہ پڑھتا ہوں دل میں اتر جائے. اب وہ آگے فرشتے سے اللہ کیا فرماتے ہیں فرشتوں سے جو پڑھنے سے اب چونکہ طویل مضمون ہے نا. لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے عرش الہی کا خزانہ ہے اور ہم اس سے محروم. اللہ بچائے محرومی تو ہے ہی نہیں بس آج شروع کر دیا. ترجمہ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی مگر اللہ کی حفاظت سے اور نہیں ہے قوت اللہ کی طاعت کی مگر اللہ کی مدد سے. اب اس میں ہماری کمزوری کا اظہار ہے یا نہیں کہ نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں نہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ کی طاقت ہے گناہوں سے بچانے کی. اور اس لیے بتا رہا ہوں آگے ہے لیکن بتا اس لیے رہا ہوں شوق پیدا ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ اس میں عزم بھی ہے اس میں عزم بھی ہے. اب وہ کیا کیا فائدہ کس طرح ہوتا ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے چاہے کیسا بھی اس کا پروفیشن ہو چاہے وہ مجبور ہو. جو اللہ مجبور نہیں ہے اللہ مجبور نہیں ہے. اچھا جی ارشاد فرمایا شیخ العرب والعجم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جناب. اور حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر تابعی ہیں سوڈان کے رہنے والے تھے اور شام میں مفتی تھے جناب روایت کرتے ہیں کہ جس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ لا منجا من اللہ الا الیہ مشکات شریف کی شرح مرکات اللہ تعالیٰ اسے 70 تکلیفیں دور کر دیں گے. بائیں کتنی تکلیفیں آپ کو چاچا 70 ہیں کیا یار خزانے ہی خزانے ہیں. وہ ماں باپ کتنا دعائیں دیتے ہوں گے اپنی اولاد کو جو گھر میں دین پھیلاتے ہیں گھر والے بدل جاتے ہیں. یہ تو اللہ والا بن گیا بچپن سے ہی جناب. میں جانتا ہوں کتنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کسی گھر میں ماں باپ مارتے ہیں چل بے بڑا ملا بنتا ہے جہاں جانا ہے جاؤ. ابھی آج کا ہی واقعہ ہے لیکن بہرحال وہ بتا نہیں سکتا بس کیا عرض کروں. اس کا مسئلہ ہوتا ہے 1 منٹ کے لیے بیماریاں جو 70 پریشانیاں 70 تکلیفیں دور کر دیں گے جس میں سے ادنا 70 میں سے ادنا دیکھو کرسی سے نہیں گرنا یہ گر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگ کرسی سے نہیں گزرنا. 70 میں سے ادنا ہے فقر میں غریب نہ ہو جاؤں یار اور کیا چاہیے بھائی. 70 میں سے ایک یہ ہے باقی ادنا باقی 69 کیا ہوں گے. لیکن جو زیادہ پڑھتے ہیں نا پھر خشکی غصہ چڑچڑ دوسرے کو حقیر سمجھنا مارنا کپڑے پھاڑنا اپنے. تو جتنا ہماری طاقت ہے نا اس حساب سے شیخ مشورہ دیتا ہے. بھولو پہلوان 1000 دفعہ پڑھے گا اس کو کچھ ہوگا. ہم اگر 7 دفعہ بھی پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ثواب وہی دیں گے. یعنی کوئی جائے فرار اور جائے پناہ نہیں ہے اللہ کے غضب اور عذاب سے الا الیہ ای برجوع الی رضائہ و رحمتہ سوائے اس کی رضا اور رحمت کی طرف رجوع کرنے کے. جناب اللہ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے جناب نمبر 1 یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے جناب. عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے جناب. اور جنت کی چھت عرش الہی ہے. اس کے پڑھنے سے اعمال صالحہ کے اختیار کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہونے لگتی ہے. اس معنی میں یہ جنت کا خزانہ ہے. گناہ کا تقاضا آ رہا ہے اب عمل نہ ہو جائے لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک آدمی اکڑتا تھا کہ جب شیطان آئے گا تو میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لوں گا.
سمجھایا کہ بھائی نفس پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، خلاص بڑوں کی نہیں بات مانتا تھا، آدھا بتاؤں گا۔ تو جب جا رہا تھا نہر کے کنارے، مغرب کا وقت ہو رہا تھا، ایک لڑکی بال کھلے ہوئے رو رہی ہے۔ کہ آپ خیریت، آپ رو رہی ہیں؟ کہ تو مت رو، خیر کیا ہوا، کیا آپ بتانا؟ کہ اصل میں اس پار جانا ہے، لیکن کشتی اب سب چلی گئی ہیں، رات اندھیری ہے، میری عمر اتنی ہے، کیا ہوگا؟ تو میں پہنچا دیتا ہوں آپ کو، ضروری نہیں کہ آگے کی بات بتائی جائے، بعد میں بتا دیں گے۔ جناب نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ 99 دنیاوی اور اخروی بیماریوں کی دعا ہے جناب، جن میں سب سے ادنا بیماری غم کی ہے، چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو۔ نمبر 3، جب آگے اب کہ توبہ کا کیا اس میں معاملہ ہے، جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر فرشتوں سے فرماتے کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا، سرکشی چھوڑ دی۔ کیا مطلب کہ ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی جب اللہ کی مدد نہ ہے، نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں جب تک اللہ کی مدد نہ ہے۔ تو ابھی جو اللہ ہمیں گناہ سے آپ کو بچا رہے ہیں، اللہ جو نیکی کی توفیق دے رہے ہیں، تو ہمارا کیا مسئلہ ہے اس میں؟ سبحان اللہ۔ آگے سنیے، حضرت ابو، تیسرا نمبر چل رہا ہے ابھی، ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ملائکوں سے فرماتے ہیں اسلم عبدی اے انقاد و ترک العناد، میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ